السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ آج ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انظار کا دوسرا پروگرام شروع کرنے والے ہیں، تو چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انظار کی طرف۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد کی کہانی ہے۔ یہ بتانا ہے کہ ایک انسان کو اچانک وحی ملی، اس نے لوگوں کو خبردار کیا، کسی نے مانا، کسی نے انکار کیا۔ اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دور اور مخاطبین کو سمجھنا ضروری ہے۔ ناظرین، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ نبوت کے بارے میں عام غلط فہمیاں یعنی کہ قصے، کہانیاں، جو باتیں مشہور کر دی گئیں، مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں ہوتے ہوئے نبوت کا اعلان، درختوں اور پتھروں کا خود بخود جھک جانا، ہر شخص کا پہلے سے جان لینا کہ یہ نبی بننے والے ہیں، یہ سب نہ قرآن میں ہے نہ ہی صحیح عقلی دعوتی منہج کے مطابق۔ یہ بعد کے ادوار کی غلو امیز روایات ہیں جن کا مقصد تقدیس بڑھانا تھا، مگر نتیجہ الٹا نکلا۔ قرآن کا واضح موقف، قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلواتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، سورہ شورى میں، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ آیت تمام خود ساختہ قصوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ ہدایت کا قرآنی اصول، قرآن کے مطابق نبوت وراثت نہیں، نبوت پیدائشی علم نہیں، نبوت پہلے سے معلوم مشن نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اچانک اپنے منتخب لمحے پر وحی کے ذریعے سے منصب عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہترین مثال اور دلیل۔ موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، آگ دیکھ کر لینے گئے، نہ نبوت کا تصور، نہ کسی منصب کا انتظار، اور وہاں اللہ نے فرمایا انی آن اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں۔ ہدایت، نبوت، ذمہ داری سب ایک لمحے میں۔ یہی اصول موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے ساتھ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ایک عام انسان کی زندگی تھی، یعنی سچائی، امانت، دیانت، مگر نبوت کا شعوری علم نہیں، اللہ کی عبادت، تلاش حق میں نبوت کی تیاری نہیں۔ یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے چاہتے تھے کہ میں نبی بنوں گا، قرآن اس کا انکار کر رہا ہے، قرآن کے خلاف ہے، دعوت کے فہم کے خلاف ہے، انسانیت کے اسوہ کو ناقابل تقلید بنا دیتا ہے۔ اصل عظمت کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت من گھڑت کرامات میں نہیں، بچپن کے افسانوں میں نہیں، بلکہ وحی کے بوجھ کو اٹھانے میں، مسلسل انکار کے باوجود دعوت میں، انسان ہوتے ہوئے اللہ پر مکمل اعتماد میں۔ قرآن کیا ہے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انظار۔ قرآن آسمان سے اتری مجرد کتاب نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دعوتی جدوجہد کا ریکارڈ ہے۔ ہر آیت کا ایک پس منظر، ایک مخاطب اور ایک موقع ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مکی دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخاطبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تقریباً 13 سال رہا۔ مخاطبین مشرکین مکہ، سرداران قریش، عام عرب معاشرہ۔ مرکزی موضوعات جو تھے توحید، رسالت اور آخرت، اخلاقی زوال پر تنبیہ۔ مکی دور میں دعوت طائف، دعوت کا پھیلاؤ، انکار، اذیت، تنہائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور درد۔ جو ٹاپک نمبر 2 نکلتا ہے وہ ٹاپک نمبر 2، ہجرت، ایک فیصلہ کن موڑ۔ مکہ میں مخاطبین نے انکار کر دیا،
مدینہ میں ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا۔ اب قرآن کا انداز بدلتا ہے۔ ٹاپک 3، مدنی دور، نئے مخاطبین۔ مدنی دور کے مخاطبین مسلمان ایک ریاست بنتی ہوئی۔ یہاں کے جو مخاطبین ہیں مدینے کے یہود، منافقین، اہل کتاب، نو مسلم معاشرہ۔ اس کے جو موضوعات ہیں وہ ہے شریعت، قانون، اجتماعی نظام، نفاق، معاہدات، جنگ اور امن کے اصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن کسی افسانے کی کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ دعوت کا ریکارڈ ہے۔ اب ہم اسی دعوت کو صورتوں اور آیات کے ذریعے سے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تاریخی پس منظر قرآن کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اس کے بغیر آیات بکھری لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ قرآن ایک مکمل نظام بن جاتا ہے۔ ناظرین، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔